محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، یقیناً آپ پہلے ہفتے میں ماہ مبارک رمضان کے فضائل اور اس کی خصوصیات اور اس کی اہمیت، اور اس کے بعد اب جو بحث چل رہی ہے کہ اس پر ہم کو جزا کیا ملے گی، اس پر ہم کو ثواب کیا ملے گا، جو اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام فرمایا ہے، اتنا انتظام فرمایا ہے. کچھ چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثواب کی حد کو ہٹا لیا ہے، یعنی کوئی حد مقرر ہے ہی نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ فرشتوں نے جو ثواب لکھنے والے ہیں قلم روک لیا ہے، ان کے بس میں نہیں ہے، ان کے سکت میں نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا ثواب لکھیں. اس میں ایک بحث یہ کہ روزہ، چونکہ روزہ اتنا مخلصانہ عمل ہے، اتنا خالص عمل ہے کہ اگر اور سارے اعمال سے آپ موازنہ کریں اور ملا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر عمل میں کہیں نہ کہیں سے ریاکاری ہو سکتی ہے. بڑا سے بڑا عمل ہو، یہاں تک کہ حج، کتنے ہی آپ سوچ لیں کہ ہم بہت آہستہ سے جائیں گے، لیکن حج کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی ایسے جا ہی نہیں سکتا. یعنی کچھ لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں اور آنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا حج پر جا رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، ماشاء اللہ تقبل اللہ. تو یہ حج کا معاملہ بھی پتہ چلا کہ اس میں بھی ریا آ سکتی ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ آپ چھپا کے بھی نکال دیں، لیکن جب آپ دیں گے کسی کو تو وہاں سے ظاہر ہو جائے اچھا آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ماشاء اللہ آپ خمس نکالتے ہیں، یعنی خمس میں بھی ریاکاری کی امید ہے، زکوٰۃ میں بھی ریاکاری کی امید ہے. اسی طرح سے نماز میں بھی ہر عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اپنے اندر ہے، جب تک ہم ظاہر نہ کریں تب تک کسی کو معلوم ہی نہیں کہ روزے سے. یہ اتنا مخلصانہ عمل ہے. اور اگر آپ اس بات پر غور کریں تو تمام عبادات کی حد ہے. حد کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تک آپ نے کیا اور جب تک آپ کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے متصل رہے، اللہ تعالیٰ سے آپ کا ارتباط رہا. نماز پڑھ رہے ہیں اللہ سے ربط ہے، زکوٰۃ کی نیت کر رہے ہیں اللہ سے ربط ہے، خبز کی نیت کر رہے ہیں اللہ سے ربط ہے. اسی طرح سے اور آپ بقیہ اعمال کر رہے ہیں اللہ سے ربط ہے. لیکن جب تک آپ کر رہے ہیں عمل اللہ سے ربط ہے. ادھر نماز تمام ہوئی، اب وہ والا ربط نہیں رہ گیا جو اللہ تعالیٰ سے تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ گویا ہمارا پروردگار سامنے، اے پروردگار تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی پتہ چلا نماز بھی چاہے آپ 20 منٹ تک پڑھ رہے ہیں تو 20 منٹ تک اللہ سے ربط ہے. زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو جب تک آپ کا ہاتھ ہے، نیت ہے اور باقاعدہ آمادہ ہو رہے ہیں، تول رہے ہیں، دے رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ربط ہے. لیکن ادھر تمام ہوا عمل اللہ سے ظاہری طور پر ربط ختم ہو گیا. لیکن روزہ اگر آپ 13 گھنٹے تک روزہ ہے تو 13 گھنٹہ اللہ تعالیٰ سے آپ مربوط ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ روزے میں آپ اگر دریا میں نہا بھی رہے ہیں تو وہاں بھی خیال ہے. یعنی لوگ پوچھ رہے صاحب اور لوگ تو ڈبکی لگا رہے ہیں، آپ کیوں ڈبکی نہ کہا؟ نہیں، آپ کو معلوم ہے میں روزے سے ہوں، سر ڈبونا نہیں. یعنی پانی کے اندر بھی ہے تب بھی ربط ہے، اللہ تعالیٰ سے مربوط ہے کہ ایسی عبادت ہے کہ کہیں انسان بھولتا نہیں.
ہر وقت روزے کا خیال ہے کہ ہم روزے سے ہیں، ہم روزے سے ہیں. آنکھ کا معاملہ آیا تو آنکھ کو سنبھال لیا، ہاتھ کا معاملہ آیا تو ہاتھ کو سنبھال لیا، پاؤں کا معاملہ آیا تو پاؤں کو سنبھال لیا. نہیں، ہر چیز پر کنٹرول ہے. تو یہ 13 گھنٹے تک کی جو عبادت ہے، 13 گھنٹے انسان اللہ سے مربوط رہتا ہے. کہیں سے بھی وہ جو ہے اس کا دماغ نہیں ہٹتا ہے. باورچی خانے میں گیا فوراً نہیں بھائی کچھ نہیں کھانا ہے، اللہ سے ہم مربوط ہیں، روزے سے ہیں. اسی طرح سے سامنے کوئی چیز آئی اس میں فوراً ہاتھ نہیں بڑھاتا کہ ہم اللہ. بلکہ آپ کو یاد ہوگا تو 5-6 سال پہلے ایک جملہ ہم نے کہا تھا کہ دنیا جو اتنا زیادہ فوج بڑھا رہی ہے اور اس کے باوجود بھی کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے. جہاں حملہ ہونا رہتا ہو جاتا ہے، حادثہ ہونا رہتا ہو جاتا ہے. کہنے کو یہ صاحب ہمارے پاس 32 لاکھ کی فوج ہے، ہمارے پاس 40 لاکھ کی فوج ہے. تو ہم نے یہ مثال دیا تھا کہ انسان اپنے اپنے علاقے میں فوج اور پولیس نہ بڑھائے بلکہ ایمان بڑھائے تو ایمان خود اس کو بہت سی برائیوں سے روک دے گا. اس کی مثال یہ دیا تھا ہم نے کہا کہ آج جو پولیس لگائی جاتی ہے اسی وجہ سے تاکہ کوئی کسی پر حملہ نہ کرے، ان کا نہ کھائے، اس پر نہ کھائے، یہاں جو چوری نہ کرے، وہ نہ کرے. اس کے باوجود بھی چوری بھی ہو جاتی ہے، ڈکیتی بھی ہو جاتی ہے، مال پر حملہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن ایک نوجوان لڑکا 18 سال کا، 20 سال کا، 15 سال کا روزے سے ہے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، اس کا گھر بند ہے، ماں باپ گھر میں نہیں ہے، باہر ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، لیکن اب فریج کے پاس موجود ہے، سب کچھ انتظام ہے. اب کیوں ہاتھ نہیں بڑھ رہا ہے؟ فوراً بچہ کہے گا یہ میرا ایمان ہے جو ہمیں روک رہا ہے. کوئی ظاہری طور پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن اندر سے روزہ روک رہا ہے کہ نہیں تم روزے تو خبردار پانی کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا، کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا. تو یعنی گھر کے اندر تنہا بھی ہے تو اس کے گھر کی چیز محفوظ ہے کہ وہ ایماندار ہے. تو ہم نے یہ مثال دیا تھا کہ لوگوں کو مومن بنا دو، خود ہی ڈکیتی ختم ہو جائے گی، چوری ختم ہو جائے گی. صلی اللہ محمد وآل محمد. جتنا ایمان بڑھتا جائے گا اتنی زیادہ کرائم. یہ صرف حدیث اور آیت نہیں بلکہ آپ انشاءاللہ عید کے بعد خود ملاحظہ فرمائیں گے، یوٹیوب پر بھی آ جائے گا، اخبارات میں بھی آ جائے گا کہ صاحب ایک مہینے میں اتنے جرائم کم ہو گئے. جن ملکوں میں بہت زیادہ جرم ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ وہاں روزے دار بھی زیادہ ہیں تو باقاعدہ ایک دم گھٹ کر کے جو ہے ان کے اعداد و شمار ایک دم نیچے آ جائے. ارے صاحب کیا بات ہے، وہ روزے کا مہینہ چل رہا تھا تو روزے کے مہینے میں یہ نہیں ہوا. یعنی قتل بہت کم ہو گیا، ڈکیتی بہت کم ہو گئی، چوری بہت کم ہو گئی، مار پیٹ بہت کم ہو گئی، ایک دوسرے سے حسد بہت کم ہو گیا، برائی بہت زیادہ کم ہو گئی. اپنے نگاہ کو بچایا، اپنے بدن کو بچایا، اپنے جسم کو بچایا، اپنے خیال کو بچایا، اپنے فکر کو بچایا، اپنے گمان کو بچایا. نہ جانے کیا کیا انسان سوچتا تھا روزے کے اندر محدود ہو کے رہ گیا. تو ہر جگہ پر یہ باقاعدہ تھا جو اسلامی ممالک ہیں کہ مثلا اگر ایسے 90% جو ہے ہو رہی تھی برائیاں تو اب ایک دم روزے میں گھٹ کر کے 30-35% ہو گئی، ایک دم 30% ہو گئی. تو یہ یعنی آیت اور روایت نے جو بیان کیا اپنی جگہ پر ہے. دیکھنے میں بھی آپ کو لگے گا کہ ہاں روزہ بہت سی برائیوں سے روک دیتا ہے اور روزے نماز کا کام ہی یہی ہے. چونکہ روزے کے لیے کہا گیا ہے لعلکم تتقون، روزہ اس لیے تم پر رکھا گیا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اور نماز کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ نماز کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ یقیناً ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بری اور فحشہ چیزوں سے روکتی ہے. تو نماز بھی روکنے کے لیے برائی نہ کرو، یہ روزہ بھی روکنے کے لیے برائی نہ کرو. اور یہیں سے ایک بہت آسان فارمولہ بھی ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے جس کو کہا جائے میزان ملان. کہ کبھی کبھی انسان اگتا جاتا ہے عبادت کرنے میں کہ پتہ نہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہے کہ نہیں عبادت. ہم اتنا نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اتنا زیادہ روزہ رکھ رہے ہیں. تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ روزے میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ رکھ دیا اس لیے تم کو روزہ رکھوایا تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو روزہ رکھنے کے بعد اگر پہلے سے حالات بدل گئے، پہلے تھوڑا بہت بدگمانی کر جاتا تھا، جاسوسی کر جاتا تھا، حسد کر جاتا تھا، غیبت کر جاتا تھا، برائی کر جاتا تھا، ایک دوسرے کے خلاف بول جاتا تھا، لیکن روزے کے بعد اپنے آپ کو نہیں صاحب دن بھر روزہ رکھا ہے کیسے ہم قبول ہو پائے گا ہمارا روزہ اگر ہم نے وہی کام کر لیا کل والا جو کیا تھا. تو یہ کہنا خود بتاتا ہے کہ تمہارا روزہ جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے اس لیے کہ تم بچ رہے ہو جس سے قرآن نے منع کیا، جس سے حدیث. اسی طرح سے نماز کے بارے میں لوگ سوچنے لگتے ہیں، نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمیں اتنی عبادت کر رہے ہیں پتہ نہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں تو نبی تھے جنہوں نے پڑھ دیا وہ تو امام تھے. نہیں، آپ کو بھی اندازہ ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن مجید نے خود میزان دے دیا ہے. قرآن مجید نے کیا میزان دیا؟ ان الصلاۃ تنہا، یقیناً نماز روکتی ہے فحشہ سے اور منکر سے، یعنی برائیوں سے اور منکرات. منکر کو جو ہے مختصر ترجمہ کیا جائے یعنی جو مجہول ہے، مجہول یعنی جو
اللہ تعالیٰ نے جس کو نہیں مانا، رسول نے جس کو نہیں مانا، امام نے نہیں مانا شیء، اس کو کہتے ہیں مجہول، یعنی وہ اللہ کے علم میں نہیں جو آپ کرنا چاہیں، رسول کے علم میں نہیں ہے، تو مجہولات سے بچے گا، منکرات سے بچے گا۔ تو نماز کے بعد اگر ان تمام برائیوں جو ابھی بتائی گئی ہے بچ رہا ہے تو سمجھ جائے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے، اس لیے کہ جو قرآن نے کہا تھا اس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ روزہ اتنا مخلصانہ عمل ہے کہ جب تک انسان ظاہر نہ کر دے اس وقت تک کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ یہ روزے سے ہے۔ جیسا کہ ایک نوجوان، یعنی اس پر لطیفہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ ایک نوجوان روزے سے تھا اور آ کر کے نماز بڑے ترتیب سے پڑھنا شروع کیا، بہت انہماک اور توجہ سے، تو ایک صاحب نے تعریف کر دیا، واہ یہ دیکھو 15-16 سال کا لڑکا اور کتنے اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو جیسے ہی نماز تمام کیا فوراً کہا کہ آپ کو خبر نہیں میں روزے سے بھی ہوں، یعنی نماز تو دیکھ لیا اس نے، تعریف کر دیا، روزہ اندر تھا۔ یعنی یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نہ بتائے انسان کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ اندر کیا چھپائے ہوئے، اندر روزہ چھپائے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا عمل چھپائے ہوئے۔ تو روزہ کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ایسا عمل ہے کہ دیکھو اس کی جزا میں دوں گا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ میں اس کی جزا بن جاؤں گا۔ اور اس میں کچھ چیزیں اور ہیں جس میں الحمدللہ بہت پہلے عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں ہم کو عادت ڈال لینا چاہیے۔ اس میں ایک یہ کہ ہم جیسے الحمدللہ کہتے ہیں تو الحمدللہ کہنے کے ثواب ہے، لیکن آپ نے کہہ دیا کما ہوا اہلو، الحمدللہ رب العالمین کما ہوا اہلو، یعنی ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جیسا کہ وہ اس کا اہل ہے، اور اللہ کس بات کا اہل ہے ہمیں کیا خبر ہے۔ تو اب یہاں پر روک دیا جاتا ہے، ملائکہ کو حکم ہوتا ہے رک جاؤ، اب کیا اہل ہے اللہ تعالیٰ نہیں جانتے تو اب ثواب نہ لکھو، اب اس کا ثواب اللہ پر، وہ خود جانتے ہیں کہ وہ کس کا اہل ہے، کیا کیسے مدح ہونا چاہیے کیسے، لہذا جب بھی آپ الحمدللہ کہیں تو کما ہوا اہلو کہہ دیں، اس سے آپ کا ثواب غیر محدود ہو جائے گا۔ الحمدللہ کا ثواب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اگر کما ہوا اہلو کہہ دیں کہ جیسا کہ اللہ اہل پروردگار ہے وہی میں تعریف کر رہا ہوں، اب اس کا ثواب جو ہے محدود نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لے لیا کہ نہیں صاحب اب اس کا ثواب ہم جانتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جناب سلمان نے جو بار بار کہا جاتا ہے کہ ایک ذکر کی عادت ڈال لیجیے، یعنی آپ کے زبان پر ہمیشہ کچھ رہنا چاہیے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا علی مدد، پنجتن کا نام، اہل بیت کا نام، چہدہ معصومین کا نام، پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ ہے، اچھے اچھے نام ہے۔ کسی ایک چیز کی عادت ڈالے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جناب سلمان سے پوچھا گیا کہ سلمان بار بار تم علی علی کرتے بتاؤ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہا فائدہ دینا چاہتے ہو کہ علی علی کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ لے گئے اس کو قبرستان، جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا تھا جناب سلمان کو کہ جو حکمت، جو خاص باتیں جناب لقمان میں پائی جاتی تھی وہ جناب سلمان میں پائی جاتی، لہذا آپ کو لقمان امت بھی کہا جاتا تھا۔ سلمان محمدی الگ درجہ ہے، پھر منیت کہ ہم اہل بیت سے یہ الگ درجہ ہے۔ ایک درجہ اور دیا کہ سلمان ایسے ہی ہے جیسے اپنے زمانے میں لقمان حکیم تھے، لہٰذا لقمان حکیم کے بڑے کرشمے ہیں، بڑے کرامات ہیں، تو جناب سلمان نے اپنا پاور دکھایا جو مولا علی نے عطا کیا تھا۔ کہا کہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں بار بار علی علی کیوں کر رہا ہوں؟ جیسے ہی اس نے کہا بتائیے، لے گئے قبرستان اور ٹھوکر مارا، جیسے ہی ٹھوکر مارا تھا کہ قبر کھلی اور دیکھا کہ ایک آدمی جبہ پہنے ہوئے، عربی لباس پہنے ہوئے نکلا اور ایک جملہ کہتا ہوا دوڑا چلا جا رہا ہے، اینا جملی اینا جملی، تو وہ نہیں سمجھ پایا۔ کہا سلمان یہ نکلا تو یہ دیکھ لیا، لیکن جو زبان پر ایک حرف تھا اینا جملی ایک لفظ، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا کہ تم سمجھے نہیں، چونکہ یہ مرا ہے اسی بات میں، یہ اونٹ چرانے کے لیے نکلا تھا اور اونٹ چراتے چراتے ایک علاقے میں پہنچا تو ایک اونٹ اس کا نکل کر کے بھاگا، تو سارے اونٹ کو چھوڑ کر کے اس کے پیچھے لگ لیا اور اونٹ دوڑتا رہا، یہ بھی دوڑتا رہا، یہ کہتا رہا کائنات، جب آخر میں اونٹ غائب ہو گیا۔ جب اونٹ غائب ہو گیا تو اس فکر میں مر گیا یہ کہ میں اپنے مالک کو جواب کیا دوں گا، لہذا جب اونٹ جو ہے جیسے ہی غائب ہو گیا تو یہ کہتا ہوا چاری طرف دوڑنا شروع کیا، اینا جملی اینا جملی، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کیا ہے؟ اسے میں پیاس لگی، گرا اور مر گیا۔ اور جب دفنانے کے بعد اب جیسے ہی قبر پھٹی ہے تو یہ یہی کہتا ہوا اٹھا، اینا جب میرا اونٹ کیا، میرا اونٹ کیا، یعنی اشارہ یہ کیا کہ جو جملہ تم اپنے زبان پر بار بار کہو گے جب تم کو محشر میں اٹھایا جائے گا تو وہی کہتے ہوئے دوڑو گے، یا علی یا علی
ایک سلوات دے جاؤ. اللہ لہٰذا عادت ڈال دے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ مجمع کم ہے تو ہم کنجوسی کریں. ایک سلوات بھیجیں. نہیں, جو آپ کے نصیب میں قسمت میں جو بہت بڑی روایت ہے, گویا جناب سلمان نے واضح کر دیا کہ آپ عادت ڈالو. مولا مولا کریں گے تو انشاءاللہ یہی کہتے ہوئے اٹھیں گے, علی علی کریں گے تو یہی کہتے ہوئے اٹھیں گے. لہذا یہاں پر ایک جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بس یہ میرے حوالے ہے, اب اس کی جزا میں جانتا ہوں. دوسرے یہ کہ الحمدللہ کما ہوا اہلو. تیسرے یہ کہ جماعت میں اگر ایک آدمی ہے تو ثواب محدود ہے, 2 ہیں تو ثواب محدود ہے, یعنی 150 سے شروعات ہو جاتی ہے کہ ایک پڑھانے والا ہو. یہاں ایک مسئلہ بھی بیان کر دیا جائے. کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر مثلاً آئے جماعت میں دیکھا کوئی نہیں, ایک پڑھنے والا ایک پڑھانے والا, یا دوسرے خود ہو گئے 2 ہو گئے, تو اب شک میں پڑ جاتے پتہ نہ 1-2 آدمی میں جماعت ہو پائے گی کہ نہیں. وہ مسئلہ جو آپ کے ذہن میں ہے جمعہ کے لیے, وہ جمعہ کا مسئلہ ہے کہ جمعہ میں ضروری ہے کہ ایک پڑھنے والا اور کم سے کم 5 جو ہے, 5 پڑھنے والے ایک پڑھانے والا, 6. کچھ مراجع کرام نے 7 کہا ہے, یعنی ایک جو ہے پڑھانے والا اور 6 کم از کم پیچھے, وہ بھی 6 میں شرائط پورے ہوں, یعنی بہت زیادہ ضعیف نہ ہو, مسافر نہ ہو, بیمار نہ ہو, جس کے اوپر جمعہ مریض ہو گیا تو جمعہ ساقط ہے, باہر سے کہیں سے آیا ہے تو اس کے اوپر جمعہ ساقط ہے, پڑھ لے تو ثواب ہے. بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے, 80-90 سال کا, چلا پھرا نہیں جا رہا لیکن جمعہ کے شوق میں آ گیا, تو حکم یہ کہ ایسے لوگوں کو پیچھے رکھے, پہلی صف میں نہ رکھے. جو بہت زیادہ ضعیف ہے تو جمعہ ہے ہی نہیں اس کے اوپر, ثواب کے لیے آ گیا ہے تو دوسری صف میں رہے. مریض ہے بیچارے پر نہیں تھا پھر بھی آ گیا ہے تو دوسری صف میں رہے. مسافر ہے جمعہ نہیں, لہٰذا یہ ماشاءاللہ مسئلہ بھی آپ کے ذہن میں ہو جائے. اور اسی کے تحت ایک مسئلہ اور پیش کر دیا جائے جو کہ زیادہ تر ذہن میں یہ چل رہا ہے. جیسے ماشاءاللہ آپ کے درمیان میں بیچ میں عقیقہ ہوتا رہتا ہے, تو یہ عقیقہ جو ہوتا ہے اس کو واجب صدقے سے نہ ملائے, کیونکہ سادات پر صدقہ حرام ہے. تو عقیقہ جب ہو جاتا ہے تو کان کھڑا ہو جاتا ہے, ارے بھائی یہ تو انہوں نے عقیقہ کر دیا, اس کا مطلب صدقہ ہے, اور صدقہ ہے تو ہم نہیں کھا سکتے. نہیں, ایسا نہیں. صدقے کی 2 قسمیں, ایک واجب ہے اور ایک مستحب ہے. جو واجب صدقہ ہے وہ جو ہے سادات پر حرام ہے, لیکن عقیقہ مستحب ہے, بہت بڑی سنت ہے رسول اللہ کی. اس میں کھانا بھی ہے, کھلانا بھی ہے لوگوں کو. لہذا یہ ذہن میں رہے, کچھ لوگ نہیں کھاتے اور شور بھی مچاتے, ارے صاحب نہ جاؤ عقیقہ ہے اور سادات کو نہیں کھانا چاہیے. تو مسئلے کو مخلوط نہ کریں, جہاں پر جو ہے جس کا درجہ وہیں پہ دے. واجب کی جگہ واجب ہے, مستحب کی جگہ مستحب ہے. لہذا اس بات کو نہیں, پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ سادات کے لیے جو ہے کیا ہے, تو اس میں یہی آئے گا. جس سے بھی آپ پوچھیں گے صاحب عقیقت ہو, چونکہ مستحب ہے, سنت موقدہ ہے, واجب ہے نہیں. واجب چیزیں جو انسان ادا کرتا ہے, مثلا زکوٰۃ نکال دیا, خمس نکال دیا, یا الگ سے جو واجب کی نیت سے صدقہ نکال دیا. کچھ لوگ جو ہے لازم کر لیتے ہیں اپنے اوپر صدقہ, وہ نکال دیا, یا عہد کر لیا ہے, نظر کر لیا کہ یہ کام ہو جائے گا تو ہم اتنا صدقہ نکالیں گے, تو وہ واجب ہو جاتا ہے. اب جب واجب ہو گیا تو اس کا مسئلہ الگ ہو گیا. مثلا خمس میں تو 2 حصہ ہو جائے گا, ایک حصہ سہم امام, ایک حصہ سہم سادات. اور سہم سادات کو جائے گا. سہم امام کے لیے حکم ہے کہ ایسی جگہ پر لگائیں جہاں پر امام آنے کے بعد لگائیں گے. تو امام کے لیے کہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو سب سے زیادہ علمی کام آپ کریں گے, یعنی علوم محمد و آل محمد کو پھیلائیں گے, جس کو ادارہ کہا جائے, مدرسہ کہا جائے. لہذا مدرسے میں بھی دینے میں حکم ہے کہ پتہ لگائیں کہ اس کے پاس اجازہ ہے کہ نہیں. اجازہ یعنی اتھارٹی لیٹر, آیت اللہ کی طرف سے لیٹر آیا ہے کہ نہیں, جنہوں نے اجازت دیا ہے, کہا ہے کہ ہاں مثلا آدھا تم جو ہے لے سکتے ہو سہم امام سے. بہت زیادہ تر آدھا ہی دیتے, پورا نہیں دیتے. جو بھی آیت اللہ لکھ کے بھیجتے ہیں, ہمارے پاس میں جو اجازت ہے زیادہ تر نصف کے, یعنی آپ آدھا لے سکتے ہیں. اگر کسی نے پورا دے دیا, مثلا آدھا تو ہمارا حق تھا لیکن اس نے کہا نہیں صاحب میں نے 1 لاکھ مثلا نکالا, یہاں پہ رکھ لیجئے آپ جانیے, تو پھر ہم کو یہ ہے کہ آدھا ہم رکھیں اور آدھا پہنچائیں, یا عراق پہنچائیں, یا مثلا لکھنؤ میں آج کل نمائندے آ گئے وہاں پہنچائیں, یا بامبے پہنچائیں. تو اس میں دینے والوں پر فریضہ بھی یہی ہے, بتا کے دیں کہ صاحب آدھا جو ہے آپ کو اجازت, میں آدھا ہی دے رہا ہوں, میں آدھا پہنچا دوں گا. قافلے جاتے رہتے ہیں, لیکن اگر اس نے کہہ دینے پورا دے دے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. لہذا یہ جو ہے مسئلوں کو مخلوط نہ کریں, یعنی جو چیز مستحب ہے وہ مستحب. عقیقہ چونکہ مستحب ہے, لہذا کہیں دعوت ہو تو آپ بے دھڑک کھائیے, کوئی جو اس میں فکر کی گنجائش نہیں کرے صاحب پتن سادات پر ہے کہ نہیں ہے, کہیے نہیں, واجب صدقہ منع کیا گیا ہے. رسول اللہ نے بھی جو ہے مستحب چیزیں آئیں تو قبول کیا. مثلا بہت سے لوگ کھجور لے کے آتے تھے نیت کر کے کہ رسول اللہ کی بارگاہ پہنچانا ہے, تو یہ مستحب ہو گیا, تو اس کو آپ قبول. لیکن کہتے تھے کیا واجب صدقہ تو نہیں ہے, کیا تم نے عہد تو نہیں کیا تھا, تم نے نذر تو نہیں کیا تھا. تو پتہ چلا کہ جو عہد کر لیا ہے,
नज़र मान लिया है या सदका अपने ऊपर वाजिब कर लिया है। बहुत से लोग नियत भी करते हैं हमारा ये काम हो गया, तब इतना सदका निकालेंगे अल्लाह की राह में, तो वो वाजिब हो जाता है। वो वाजिब सदका फिर सादात को नहीं दे सकते, फिर जो है उसके लिए अलग से हुक्म है कि अगर जो है कोई सैयद मुस्तहिक है, तो जो इलाके के मौलाना होते हैं, मुस्तहिद होते हैं, इदारा चलाते हैं, उनके पास जाते हैं, साहब ये 1000 रुपया मैंने निकाला था, एक सैयद साहब है बहुत ज़्यादा मुस्तहिक भी, लेकिन मैं दे नहीं सकता, ये सदका है। तो मौलाना कहेंगे ठीक है ये आप मदरसे में दे दीजिए, हम मदरसे की तरफ से अलग से दूसरी रकम दे देते हैं। इसको बोलते हैं हिल्ले शरई। हिल्ले शरई यानी पता चला कि आपका माल भी सही जगह चला गया और उस तक भी बात पहुंच गई कि आप दे सकते नहीं, तो आपने कहा मौलाना को कान में बता दिया कि ऐसे ऐसे ये आ रहे हैं, आप जो है इसको रख लीजिए, इसकी जगह पर आप मतलब 1000-2000 सैयद साहब को दे दें कि मुस्तहिक, लेकिन वो नहीं दे सकते, वो बदल देगा, तब्दील कर देगा। इसी तरह से मस्जिद वगैरह का मसला कभी कभी जहन में आ जाता है, हालांकि ये सब मसाइल माशाल्लाह अब आम हो रहे हैं कि बहुत से लोग खुम्स निकालते हैं तो सोचते हैं कि हम मस्जिद बनवा देंगे। हम इमाम बारगाह डायरेक्ट नहीं बनवा सकता, सबसे पहले तो इजाज़त ले आयतुल्लाह की तरफ से, या इजाज़त नहीं मिल पा रहा है, मतलब 30-40 हज़ार रखे मस्जिद में लगवाना है, तो अब अपने इलाके के जो भी इदारा चला रहे हैं मुजतहिद मौलाना, उनके पास जाएगा और कहेगा साहब ये 30,000 मैं मस्जिद में देना चाह रहा था, लेकिन आयतुल्लाह साहब ने तो मना कर दिया, उन्होंने इजाज़त दिया नहीं, चूँकि खुम्स की जगह जो है अलग है, मस्जिद की जगह अलग है, अपना खुद से निजी पैसा खर्च करना है, तब वो क्या करेंगे, उसको रख लेंगे, कहेंगे ठीक है इसको इदारे में दे दिए, हमारे पास रकम है, हम इसकी जगह पर दूसरी मदद कर देते, आपका काम भी हो गया और सही जगह पर। तो मसले जो है जानना चाहिए, बहुत से लोग नहीं जानते, उसको रखे रहते हैं खुम से निकाल करके फला जगह भेज देंगे और इमाम बारगाह बना, नहीं, इमाम बारगाह का हुक्म अलग है, वो अपनी निजी जेब से बनाना है, अल्लाह ताला मोहब्बत देखना चाहता है, अपना वाजिब भी निकाला है, वाजिब की जगह अलग है, मुस्तहिब की जगह अलग। इसी तरह मस्जिद है, इमाम बारगाह है, या बहुत सी जो है जगह हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ज़ाइल के साथ साथ आज जो है ये यानी मसाइल भी अपने आप दरमियान में आ गए, लिहाजा इंशाअल्लाह अभी माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत और इसका सवाब अभी चंद दर्जात और बयान कर रहे हैं इंशाअल्लाह, जिसको बयान किया जाएगा। एक सलवात भेजे आप। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कल दुआ कराया तो आपकी भतीजी